پر لے آتی. اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. کوئٹہ سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں. حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں, اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. تو بیچارہ بولتا ہے میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو نہیں جانتا بچپن سے. کس کو؟ یہ تمہیں جھوٹ بول رہا ہے, یہ ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہے. اداروں والوں کو بھی چاہیے اس کو اٹھائے. یہ جھوٹ بول رہا ہے, تمہیں بدنام کر رہا ہے. اتنا بڑا فراڈ ہے. ہمارا ایک مولوی بہت بڑا جھوٹا ہے, نہ سالہ نماز کا نہ روزے کا, اور بھی بڑی بڑی برائیاں اس میں. لیکن دیوبندیوں کے بعض بزرگوں کے, بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں, ان کے خلیفے اس کمبخت سے جا کے بیعت ہوئے ہیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. نہیں آ رہی بات. مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ. دیوبندی ہوئے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. یہ مجھے بچپن سے نہیں جانتا. یا اس آدمی کا حوالہ دے جو کہتا ہے وہ مجھے بچپن سے جانتا ہے, تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ پھر کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. چیلنج ہے میرا, اگر 17-18 سال کے بچے سے لے کر ابھی بھی جا کے ہمارے علاقے میں اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ بندہ بے نمازی ہے, میں ذمہ دار. ایک ہے عذر کی وجہ سے کوتاہی ہونا, ہو گئی. لیکن ایک ہے بالکل نماز نہ پڑھنا, بے نماز رہنا. اتنا بڑا جھوٹ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے, تیرے بھی ولایت ختم نہیں ہوتی. ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں ہماری ختم ہو جائے گی. واہ 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 واہ. تو یہ اس کو اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر محسوس. وہ جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی, اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی. اور حضور نے فرمایا مومن جھوٹا ہونے کے لیے 2 چیزیں کافی. ایک مومن جھوٹا نہیں سکتا, اور ایک سنی سنائی بات آگے پہنچائے. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. اس نے ایک بات سنی, دوسرے نے سنائی, اور تیسرے نے سنی, بس یہ جھوٹ ہے. یہ بلا تحقیق بات ہے. کیا ہے؟ اور قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے. اب یہ اپنے گناہ پہ اصرار کر کے بیٹا, اس کا تقوی ٹوٹا. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تقوی نہیں ٹوٹا, مگر جو لوگ جانتے ہیں ان کا اس کا تقوی نہیں رہا. اس بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل, تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کر دی. فلاں بزرگ نے خلافت دی, فلاں بزرگ نے, اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفاء جا کے اس سے بولو بھائی بیعت ہوئے. اب میری سند سنو, مجھ پہ کیوں کھولا ہے, تم پہ کیوں نہیں کرا؟ 50 سال سے تم لوگ بیٹھے ہو. سنو میرے خواب کی تعبیر سنو. یہ تعبیر ہے. میں نے امام ابو حنیفہ سے رحمت اللہ, انہوں نے امام جعفر صادق سے, انہوں نے محمد بن قاسم ابی بکر سے, انہوں نے سلمان فارسی سے, انہوں نے ابو بکر صدیق سے, اور انہوں نے حضور سے. یہ سند ہے میری روحی. یہ خواب کیا, یہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے, تو کیا دیکھے گا؟ دوسری سند سنو. میں نے امام جعفر صادق سے, انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے, انہوں نے سلمان فارسی سے, انہوں نے ابو بکر صدیق سے, انہوں نے حضور سے. یہ اویسی سند بیان کر رہا ہوں. میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے, انہوں نے حضور سے. تعبیر یہ ہے اس کی کہ اس کو یہ سلسلہ عطا ہوگا. الحمدللہ پھر ہمیں 2 سندیں ملی. کون سی؟ وہ میرے بات پڑی ہوئی ہے جو سیدھی امام ابو حنیفہ تک جاتی ہے. یعنی بدنی بھی ملی اور روحی براہ راست ملی. یہ پورا سند بیٹھے ہوئے سارے, یہ اتنی سندوں میں ہم گمراہ, اور تیرے پاس کوئی بھی سند نہیں سوائے علم کے, تو متقی پرہیزگار. جامعۃ رشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے. میں نے کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے. جامعہ کے طلبہ کی, جو میرا اپنا ادارہ ہے, ان طلبہ سے گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی. کمبختو یہ فراڈی آدمی ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے, مسمرزم کر رہا ہے, تمہارے دماغ پہ مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو. یہ نام کیش کر رہے ہیں.
یہ ادارے کیش کر رہے ہیں. اس کو آپ للہیت کہتے ہو، میں اسے للہیت نہیں کہوں گا. یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. کسی اور سلسلے پر رد کرنا، ان کو برا بلا کہنا، اپنے آپ کو کل سمجھنا، یہ اللہ کی عطا کا انکار ہے. صرف میں ہی ہوں، میرا ہی ادارہ ہے، ہم ہی حق پر ہے. کس چیز کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہو آپ لوگ؟ جو چیز تم لوگوں کے پاس سے آئے گی وہی اصل ہوگی. اپنا یہ مزاج بدلو، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. یہ مولویوں کا حال ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میں بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیوں مانوں بھائی؟ میں کون سا کورس ہے یہ؟ کون سے سلیبس ہے جہاں، کون سی یونیورسٹی ہے جہاں روحانیت کا کورس کرایا جاتا ہے؟ ہر آدمی خود ہی فنٹر بنا ہے، مجھے فلاں سے خلافت ملی، فلاں نے مجھے خواب میں دی ہے. تو وہ، اور اگر ملی بھی ہے تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے تو وہ زندہ کون سی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا؟ اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو بھائی اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پرکھنا ہے. تو یہی بات ہے کہ دین کا انکار کرنے والے متقی پرہیزگار بن گئے، اور نہ سلسلوں کا پتہ ہے ہمیں، نہ چش کا پتہ ہے، نہ قادری کا پتہ ہے، نہ سوروردی کا پتہ ہے، خیال میں بیٹھے ہوئے. تو یہ تو خطرناک بات ہے. علم کا نصاب جنہوں نے کیا ہے، خدا را اپنی زبانیں بند کرو. تمہیں کسی جاہل سے پالا نہیں پڑا ہے، میرے سے پالا پڑا ہے. میرے شاگرد اتنے مضبوط محقق ہے کہ تم جو ہے نا ان سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو عرض یہ ہے کہ ساڑھے نال پنگا نہ لو.